بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان۔ یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں عید غدیر کے پرمسرت موقع پہ، اور میں تمام اہل اسلام، اہل ایمان، اہل مودت کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں عید غدیر کی۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ میں اگر اس کا پارٹ 2 بنانا پڑے تو وہ بھی میں بناؤں گا انشاءاللہ، اور اگر اسی میں بات تک مکمل ہو جاتی ہے تو یہی ایک ویڈیو کافی ہوگی۔ بہرحال جناب امیر کے لیے تو جتنا بھی کہا جائے کم ہے، اور یہ قول بھی ہمیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی، خدا کو میرے اور تمہارے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، اور علی، مجھ کو خدا اور تمہارے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی، تم کو خدا اور میرے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عید غدیر کا پرمسرت موقع اس وقت آیا جب حجۃ الوداع سے حاجی اپنے اپنے شہروں میں، اپنے اپنے علاقوں میں جانے لگے، تو تاریخ بتاتی ہے کہ کم و بیش 1,24,000 یا 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سورہ والنجم میں پہلے ہی آ چکا کہ میرا حبیب اس وقت تک کلام نہیں کرتا ہے جب تک کہ وحی نہ کر دی جائے، اپنی جانب سے کوئی کلام نہیں کرتا ہے میرا حبیب۔ یہ سورہ والنجم میں موجود ہے۔ تو غدیر خم کے موقع پہ جب آپ پہنچے تو آپ کا ارشاد یہ ملتا ہے تاریخ کے اوراق پہ کہ اپنے چاہنے والوں سے کہا کہ جو آگے چلے گئے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ۔ اس کا مطلب کچھ ایسے بھی تھے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکل گئے تھے، حالانکہ قرآن میں آیت موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو کوئی نکلے ہوں گے نا آگے، تبھی کہا کہ جو آگے چلے گئے ان کو پیچھے بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ان کے آنے کا انتظار کرو، اور جو یہاں موجود ہیں وہ یہیں پر رہیں۔ اور عرب کا سورج سوا نیزے کا سورج ہوتا ہے، وہ شدید ترین گرمی، وہ شدت، گرمی کی شدت، اس میں آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ممبر لاؤ۔ چاہنے والے افراد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میدان میں، خم کے میدان میں، کڑکتی ہوئی دھوپ میں ممبر کہاں سے لے کر آئیں گے؟ ممبر تو ہے ہی نہیں، ہم اپنے ساتھ لے کے بھی نہیں چلے۔ اگر آپ ہم سے کہہ دیتے مکہ معظمہ میں تو ہم اپنے ساتھ لے لیتے۔ کہا نہیں، ممبر لے کر آؤ، کچھ بھی ہو جائے ایسا کرو کہ شتر کہتے ہیں، جو میرے نوجوان دوست ہیں، چاہنے والے ہیں، جو نہیں جانتے ان کے لیے بتا رہا ہوں، اس اونٹ کو شتر کہا جاتا ہے۔ شتر، اونٹ کے اوپر جو پالان شتر ہوتا ہے، یعنی اونٹ کے اوپر جو کجاوا ہوتا ہے لکڑی کا، آج بھی ہوتا ہے، اس کو ایک کے اوپر ایک رکھ کے ممبر بناؤ۔ تو سب نے اپنے اونٹوں کے اوپر سے وہ لکڑی کا کجاوا نکالا اور اس کے اوپر ایک رکھتے چلے گئے۔ ایک تو یہی بہت بڑا معجزہ ہے کہ ایک کے اوپر رکھتے چلے گئے اور ممبر جو ہے وہ بن گیا اتنا اونچا۔ 2-3 معجزات تو ایسے ہیں جس پہ عقل حیران ہے کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بالکل ممبر کے اوپر گئے، پالان شتر کے ممبر کے اوپر، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اپنے ساتھ اوپر چڑھایا، اور جو آدھا قول کہا آدھا کر کے دکھایا، اشارہ کر کے، اور یہ میسج دیا کہ یہ میسج ہے تمہیں، یہ پیغام ہے میری طرف سے کہ ہر آنے والی امت کو یہ پیغام پہنچاتے رہو قیامت تک۔ کیا؟ من کنتو مولا، پہلے تو یہ پوچھا کیا میں تمہارے نفسوں کے اوپر حاکم ہوں، اولا بالتصرف ہوں؟ سب نے کہا بالکل بالکل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے نفسوں کے اوپر حاکم ہیں۔ تو مولائیت کا مطلب حاکم تو ہوا، اولا بالتصرف،
حاکم ہوں۔ تو کہا کہ اچھا، جب سب سے اقرار لے لیا تو کہا کہ جب تم مجھے مولا سمجھتے ہو، حاکم سمجھتے ہو، تو پھر آپ نے فرمایا من کن تو مولا، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا حاکم ہوں، من کن تو مولا، پھر اشارہ کیا فہذا علی مولا، اس کے یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا ہیں۔ ایک قول سنایا لوگوں کو، ایک اشارہ کر کے شخصیت کو دکھایا کہ اگر میں مولا ہوں اور تمہارے نفسوں پہ حکومت کرتا ہوں اور اس پہ مجھے اختیار ہے تمہارے نفسوں کے اوپر، تو مولا کا مطلب ہے حاکم۔ تو من کن تو مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں، اس کے یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا ہیں۔ یہ میسج دیا گیا پالان شتر کے ممبر کے اوپر، اور اس کے بعد سے یہ کجاوے اتار لیے گئے۔ مدینے کے ممبر پہ کوئی بھی بیٹھ جائے، مکہ معظمہ اس کے ممبر پہ کوئی بھی بیٹھ جائے، دنیا کے کسی بھی ممبر پہ کوئی بھی بیٹھ جائے، مگر غدیر کا ممبر ایک دفعہ بنا تھا، ایک دفعہ بن کے اس کو توڑ دیا گیا۔ اب اس ممبر پہ قیامت تک کے لیے کوئی نہیں بیٹھے گا، غدیر قوم کے ممبر کے اوپر۔ اور یہ وہی کل جو تاریخ آئے گی شب 18 کی، 18 ذی الحج، حج سے واپسی پہ خم کے میدان میں آیت آئی۔ اب یہاں پہ آپ کو لے کر آنا تھا سورہ مائدہ، 5واں سورہ قرآن مجید کا۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ دسترخوان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ دسترخوان ہوتا ہے جو ہم ڈیکوریشن والے کے پاس سے لاتے ہیں، اس کو بچھا دیتے ہیں، وہ مائدہ نہیں ہے۔ جب اس پہ آپ نعمتیں چن دیں، رکھ دیں کھانے پینے کی، تو جس کے اوپر نعمتیں رکھی گئی ہوں جس دسترخوان کے اوپر، اسے مائدہ کہا جاتا ہے۔ اس میں ساری گفتگو کرتے ہوئے آیت موجود ہے۔ آپ قرآن مجید کھولیے گا، وضو کے بعد پڑھیے گا، اگر آپ کو میرے قول کے اندر کچھ 19-20 ملے تو آپ کمنٹ سیکشن میں آ کے اس کو درج کیجیے گا کہ میں نے جو جملے کہے ہیں وہ غلط ہیں، تاکہ میری اصلاح ہو سکے۔ کچھ ہوم ورک آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ 3 نمبر کی آیت میرے حساب سے، خاکم بدہن، میرے حساب سے 3 نمبر کی آیت کو 67 کی جگہ ہونا چاہیے، اور 67 نمبر کی آیت کو 3 نمبر کی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ یہ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ جیسے ہی خم کے میدان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچے، آیت آئی بلغ، پہنچا دیجئے۔ اگر وہ نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے کچھ نہیں پہنچایا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے پروردگار عالم، میں نے نماز پہنچائی، میں نے روزہ پہنچایا، میں نے حج پہنچایا، میں نے زکوٰۃ پہنچائی، میں نے جہاد پہنچائی، میں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر پہنچایا، میں نے تمام طیبات بتائے، تمام خبائث بتائے، سارے امور کو انجام دے کے اس حج سے میں پلٹ رہا ہوں، اور آیت آ رہی ہے کہ اگر وہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ وہ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ۔ وہ کون؟ وہ اللہ۔ بس یہی مزاج یہاں ملتا ہے، بلغ، پہنچا دیجئے۔ اگر وہ نہیں پہنچایا تو گویا کچھ نہیں پہنچایا۔ عقل کہتی ہے اس کو 3 نمبر کی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا سورہ مائدہ میں، مگر ایسا نہیں ہے۔ اور جب وہ پیغام پہنچا دیا، ممبر پہ جا کے کہہ دیا من کن تم مولا ہو فہذا علی مولا، پھر آیت آئی اور آنی چاہیے کہ آج ہم آپ کے دین کو مکمل کیا، آج ہم آپ کے دین سے راضی ہوئے، یعنی کل تک نہیں تھے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تمام عبادتوں کا اعلان ہو گیا، تمام عبادتوں کا اعلان ہو گیا، اس کے باوجود کہا جا رہا ہے بلغ، اگر وہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ کتنی جلالی آیت ہے یہ۔ تو 3 نمبر پہ بلغ کی آیت کو ہونا چاہیے، اور جب اعلان امامت ہو گیا، ولایت ہو گیا،
تو 67 نمبر کی آیت پہ یہی ہونا چاہیے کہ آج ہم نے دین کو مکمل کیا، آج ہم نے اپنی نعمتیں تمام کر دی آپ پر، کل تک ہم آپ کے دین سے راضی نہیں تھے، مگر آج اس اعلان کے بعد ہم آپ سے راضی ہو گئے ہیں، اور یہ 67 نمبر پہ ہونا چاہیے، مگر نہیں، آپ پڑھ لیجئے گا، بلغ کی آیت 67 پر ہے، پہنچا دیجئے، اور 3 نمبر کی آیت میں ہے کہ آج ہم آپ پہ نعمتیں تمام کر رہے ہیں، آج ہم آپ کے دین سے راضی ہوئے، آج ہم نے تمام نعمتیں آپ پہ مکمل کر دی ہیں۔ یہ پڑھ کے آپ دیکھ لیجئے گا، یہ غدیر سے متعلق ہے۔ بہرحال وہ غدیر کا ممبر ایک مرتبہ بنا اور اس کو کجاوے اتار لیے گئے، پھر مدینے کے ممبر پہ جو بھی جا کے بیٹھتا رہے، جتنا بھی، اس سے واقعی کو کوئی ربط نہیں ہے۔ مکہ معظمہ کا ممبر ہو، مدینہ منورہ کا ہو، کوئی بھی بیٹھ جائے، غدیر خم کے ممبر کے اوپر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ افروز تھے، اور مولائے متقیان، مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ افروز تھے۔ یہ جیسے ہی آپ نے یہ قول کہہ دیا تو عربی میں ایک لفظ ہے، تاریخ کہتی ہے کہ ایک خیمے کے اندر مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے، اور تمام صحابیوں نے آ کر رضوان اللہ تعالی اجمعین، تمام، چاہے وہ 1,25,000 ہوں، چاہے وہ 1.5 لاکھ ہوں، انہوں نے آ کے ایک لفظ کہنا شروع کیا، بخن، بے خے نون، بخن۔ بخن کا مطلب لوگ لیتے ہیں مبارکباد، جبکہ بخن کا مطلب مبارکباد نہیں ہے۔ میں نے لغت عربی کو جب کھنگالا، اس کو چیک کیا، اس کو دیکھا، تو جب ہم کسی پڑھنے والے کی تعریف کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ یہ واہ کی جو عربی ہے یہ بخن ہے۔ واہ علی واہ، آپ مولا بنائے گئے، واہ علی واہ، آپ، اللہ کہتے ہیں میری عبادت کرو، سب کرتے ہیں میری عبادت، توہن و کرہن، چاہے خوش دلی سے کریں چاہے کراہیت کے ساتھ کریں۔ مبارکباد بھی لوگوں نے کچھ اسی طرح دی، کچھ خوش ہو کے دے رہے تھے، کچھ زبردستی دے رہے تھے، مگر کہہ رہے تھے واہ علی واہ، آپ مولا بنائے گئے، واہ علی واہ، آپ مولا بنائے گئے، سب تعریف کر رہے تھے۔ ایک شخص آ گیا، حارث، اس نے کہا اللہ کے رسول، یہ آپ نے خاندانی بنیاد پہ مولا بنایا علی کو، آپ نے چچا زاد بھائی ہونے کی وجہ سے بنایا ہے یا من جانب خدا؟ تو آپ نے کہا کہ میں کوئی بھی انجام فعل اس وقت تک نہیں دیتا ہوں جب تک وہی نہ آ جائے میرے پاس، میں اپنی طرف سے کوئی بھی احکامات کو نافذ نہیں کرتا ہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم وحی الہی کی صورت میں مجھ پر نہ آ جائے۔ یہ واحد وہ شخص ہے جو آسمان کے نیچے آیا اور اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے اپنے لیے عذاب کو طلب کیا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے علی کو مولا بنایا تو میرے پہ عذاب نازل کر۔ جائیے سورہ المعارج، الف لام میم عین الف رے جیم، المعارج پیش ہے، سورہ معارج کی پہلی آیت ہے، سب سے پہلی آیت ہے سورہ معارج کی۔ ایک شخص نے، اشخاص نے نہیں، لوگوں نے نہیں، ایک شخص نے عذاب کا نزول طلب کیا، نزول انزلنا سے، نازل ہونے سے، ایک شخص نے اپنے لیے عذاب چاہا کہ عذاب نازل ہو اس پر، تو اسی وقت اس پہ عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ سورہ معارج کی پہلی آیت، سورہ علم نشرہ کی آخری آیت ہے۔ اور جب آپ فارغ ہو جائیں کس سے؟ رسالت کے کاموں سے، فنصب، کہتے ہیں علم نصب کیا گیا، علم کو مقرر کر دیا گیا، نصب ہو گیا، نصب فنصب سے ملتا ہے، فنصب سے نکلا ہے نصب، علم نصب ہوتا ہے۔ فرغت فارغ سے ہے، جب آپ فارغ ہو جائیں کار رسالت سے، فنصب تو مقرر کر دیں، نامینیٹ کر دیں۔ سورہ علم نشرہ آخری آیتوں میں پڑھ لیجیے گا جا کے۔ اور دعوت ذوالعشیرہ دعوت اسلام کی سب سے پہلی دعوت تھی، جس میں 3 مرتبہ لوگ کھانے کے بعد اٹھنے لگے۔ بعد میں حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹ دیا سب کو کہ خاموش ہو کے بیٹھ جا، سب بیٹھ جائیں، اور میرا بھتیجا جو کہتا ہے اس کو غور سے سننا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اس نبوت کے کام میں کوئی ایسا ہے جو میری مدد کرے گا؟ تاریخ نے کہا کہ ایک دبلا پتلا نوجوان، ایک کم سن بچہ کھڑا ہو جاتا تھا، یعنی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور رسول خدا ان کو بٹھا دیتے تھے۔ جب آخری بار یہی ہوا کہ کھانا کھا کے لوگ جانے لگے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے سب کو ڈانٹا اور کہا کہ پوری بات سن کے جاؤ میرے بھتیجے کی۔ تو آپ نے کہا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، میں اس کا بھیجا ہوا نبی ہوں، رسول ہوں، اور کون اس کار خیر میں میری مدد کرے گا؟ میں اس کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ میرا وصی ہوگا، میرا جانشین ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا۔ جائیے دعوت اسلام کی، تاریخ اسلام کی جتنی بھی معتبر ترین کتاب ہے صحاح ستہ کی، اس کا مطالعہ کر لیں، اگر یہ جملہ نہ ملے تو بتائیے گا۔ صحیح مسلم میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، جامع ترمذی میں بھی ہے، سنن ابن نسائی نے بھی نقل کیا ہے، علامہ فخر الدین رازی نے بھی کیا ہے۔ تمام معتبر ترین عالم اسلام کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ پہلی دعوت ہے جس میں آخری دن بھی مولا کائنات کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا گرچہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں اللہ کے رسول، مگر میں اس کار خیر میں آپ کی مدد کروں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام نے بڑھ کے کیوں نہیں کہا کہ میں آپ کی مدد کروں گا؟ اس لیے کہ ابو طالب کو پتا تھا کہ ان کے زندگی کے جو سال ہیں وہ کم ہیں، اور میں دنیا سے چلا جاؤں گا، رسول خدا موجود رہیں گے، میرا بیٹا علی موجود رہے گا، جو موجود رہے گا وہی وصی بنے گا، وہی خلیفہ بنے گا، وہی جانشین بنے گا۔ ابو طالب کو تو دنیا سے جانا تھا، وہ کیسے آ کے کہتے کہ میں آپ کی مدد کروں گا؟ اور کر بھی رہے تھے۔ شیب ابی طالب میں اپنے بیٹوں کو اٹھاتے تھے، رسول اللہ کو اٹھاتے تھے اور اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے، رسول اللہ کو اٹھاتے تھے اور اپنے بیٹوں کو سلاتے تھے۔ کون ایسا باپ ملے گا جس کو یہ ڈر ہو کہ میرے بچے کی جان بھی جا سکتی ہے؟ مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کو بچانا تھا۔ ابو طالب کی آغوش میں پوری نبوت پروان چڑھی، اور اس کے بعد سے اپنے بچوں کو سلاتے تھے، رسول اللہ کو وہاں سے ہٹا دیتے تھے۔ وہ الگ معاملہ ہے، وہ دوسری کلپ مجھے بنانی پڑے گی کیونکہ یہ کافی طویل ہو گئی ہے، جس میں آپ کو میں نے کہا تھا کہ میں مولا کے القابات، جس میں آپ کے القابات ہیں ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ، وجہ اللہ، جنب اللہ، اذن اللہ، اسد اللہ، فاتح بدر و احد، فاتح خندق، فاتح خیبر، ایلیا، ابو الحسن، زوج بطول، کشاف القروب، قاتل الناقصین، قاتل المشرقین، سید العرب، یاسب الدین، ابو الائمہ، ابو تراب، وصی رسول، اخی رسول، مولود کعبہ، داماد مصطفیٰ، ذوالقرنین، سام النجوہ، سرگوشیوں کا سننے والا، سام النجوہ، ذوالقرنین، خطیب منبر سلونی، قسم النار والجنہ، حلال مشکلات، حیدر کرار، کرار غیر فرار، رجل، نفس اللہ، نفس رسول، زوج بطول، یہ سارے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے القاب ہیں۔ حافظ قرآن، قاری قرآن، ناشر قرآن، محافظ قرآن، نقطہ با، کل ایمان، ارتضا، مرتضیٰ، یہ سب میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ہیں القابات۔ نور مجسم، ساقی کوثر، کل ایمان، عدد اول، مخلوق اول، بشر اول، یہ سارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے القابات دیے ہیں۔ ابو تراب، ابو الائمہ، صاحب اللوائل حمد، طویل ترین پھریرے کا مالک، اور علم لیے ہوئے سپہ سالار آگے ہوتا ہے اور بادشاہ کی سواری پیچھے ہوتی ہے۔ علی مرتضیٰ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے صاحب اللوائل حمد لیے، سب سے طویل ترین پھریرا، جہاں پہ سارے چاہنے والوں کا مجمع کثیر جمع ہوگا اس پھریرے کے نیچے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آ رہی ہوگی۔ کس شان و شوکت کے ساتھ آپ جلوہ افروز ہوں گے مقام محمود کے اوپر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولا کائنات کے بے شمار ہیں، امیر المومنین، امام المتقین، مولا کائنات، سید العرب، امیر المومنین، جناب امیر، مولا متقیان، کرار غیر فرار، قسورہ کی آیت تو سورہ مدثر کی 49، 50، 51 میں، ان کو کیا ہو گیا ہے
کیا یہ وحشی گدھے ہیں؟ فما لہم ان تذکرۃ المورزین کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ وحشی گدھے ہیں جو ایک شیر کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں؟ یہ سورہ مدثر کی آیت 49، 50، 51 ہے۔ اور میں کل یہیں سے سلسلہ کلام کو جوڑوں گا جہاں سے مولا کائنات کے القابات ہیں، اور وہیں سے جوڑ کے اس کو اور جو رہ گئے القابات وہاں پہ پھر قرآن مجید میں جو مولا کائنات کی شان میں آیتیں ہیں کم سے کم بھی کوٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اور جو رسول خدا نے کہا کہ علی میں جسم تو میرا سر۔ انسان کی شناخت اس کے سر سے ہوتی ہے، جسم سے نہیں ہوتی ہے۔ نبوت کی شناخت علی ابن ابی طالب سے ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین تشریف فرمائے، بار بار پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں؟ اتنے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دروازہ کھلتا ہے۔ یہ واحد وہ دروازہ ہے بی بی فاطمہ الزہرا کا جو کھلتا ہے مسجد میں۔ دروازہ کھلا، پھر پوچھا لوگوں نے کہ اللہ کے رسول صراط مستقیم کیا ہے؟ تو آپ نے کہا دیکھ بھی رہے ہو، پوچھ بھی رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھ بھی رہے ہو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو، پوچھ بھی رہے ہو صراط مستقیم کیا ہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کل سے میں اس سلسلہ کلام کو جوڑ کے مولا کے اقوال نہج البلاغہ کے وہ اور قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں وہ، رسول خدا کی مستند حدیثیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کلپ کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسی لگی۔ بڑی طویل ہو گئی ہے کیونکہ موضوع ہی بہت طویل ہے، اور مجھے دریا کو کلزے میں بند کرنا، سمندر کو کلزے میں بند کرنا نہیں آتا ہے۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں جا کے کمنٹس ہر آدمی دے، کچھ نہیں تو کم از کم جزاک اللہ لکھ دے، یا اگر کوئی خامی ہے تو وہ بیان کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔